یہ شبیہ تابوت ہے عقیل کے نونہالوں کے۔ اے عقیل، اے امیر کائنات علی نے آپ سے کہا تھا مجھے بہادر قبیلہ اور گھر بتا دے جہاں سے بہادر بیٹا مل سکے۔ کیا امیر کائنات علی کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا، اپنے بیٹے حسین کی مظلومیت کو بتانا تھا۔ عقیل نے بھی دعا کیا، بار الہ مجھے بیٹے عطا کر دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ لیجئے، عقیل کی دعا قبول ہوئی اور جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل، جن کے شبیہ تابوت کو آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے، سلام کرتے جائیے۔ ہائے زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر رہی ہے، اللہ بطول کا چمن تاراج ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ 3 جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے کاندھا دینے والوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، خدا کرے کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹوں کے جنازے نہ آئیں، خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے، خدا کرے ہر ایک کا گھر آباد رہے۔ یہاں دیکھو تو یہ جنازے گزر رہے ہیں جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ لیجئے، عقیل کے نونہالوں کے تابوت، شبیہ تابوت جس کے آپ کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے۔ آج کاندھا دینے کے لیے اتنے عزادار آئے ہوئے ہیں۔ اے محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، آپ پہ سلام۔ راستے کی خبر انجام سفر معلوم ہے، مسلم کے دلاروں کو قسمت لے جائے کدھر معلوم نہیں، دھڑکن ہے دلوں کی تیز بہت، آپس میں ہے باہیں ڈالے ہوئے، تقدیر کی شب کو جائے کہاں، کس وقت سحر معلوم نہیں، معصوم ہے کم سن ہے دونوں، دنیا کا بھی اندازہ نہیں۔ آنے والے ہیں، ادب و احترام سے علی کے نونہالوں کو سلام کر لینا۔ آپ کے سامنے جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، آپ کے سامنے ابی بکر ابن علی کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے شہزادی ام البنین، ارے آپ کی آواز ان عزاداروں کے کانوں میں ہے، اب کوئی مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ بی بی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آنگن ویران ہو گیا۔ سلام ہو ام البنین کے نونہالوں پر، ام البنین کے بیٹوں پر، امیر کائنات علی کے فرزندوں پر۔ آپ کے سامنے حضرت جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، ابی بکر ابن علی کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ بی بی تیری تربیت کو سلام، بی بی تیرے بچوں کو سلام۔ اے بی بی ایسی ماں کائنات میں نہ دیکھی گئی جیسی آپ ہو۔ بی بی آپ نے اپنے بچوں کو جو سلیقہ سکھایا تھا، ان بچوں نے جام شہادت نوش کیا۔ عجب نہیں یہ ماں آواز دے، اے میرے نونہالوں، ماں تجھے یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام البنین کے بیٹوں کے تابوت شبیہ آپ کے سامنے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ترسا پیش کیجئے۔ خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ آل محمد کی مصیبتوں پہ رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیجئے، ام البنین کے نونہالوں کے بعد اب قیامت ہے، سوگواروں قیامت ہے۔ آپ کے سامنے وہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں آپ سے نہیں، اپنی پردہ بہنوں سے مخاطب ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کے بیٹے سلامت رہیں، آپ کے بیٹے آپ کی نظروں کے سامنے ہوں۔ تو یہ فقرہ سن لینا، تاریخ کہتی ہے
مقتل میں حسین نے اپنے بھتیجے کو رخصت کیا تھا. یہ بھتیجا میدان مقتل میں گیا. میں بہت وقت نہیں لیتا عزیزو. جیسے ہی گیا حسین نے رخصت کیا. ایک مرتبہ حسین جب مقتل سے لوٹنے لگے کسی نے آ کر کے اس شہید کی ماں سے کہا بی بی تیرا بیٹا آ رہا ہے, تیرا بیٹا آ رہا ہے. ماں دوڑی ہوئی آئی. حسین نے ایک مرتبہ لا کے بی بی کو ایک گٹھری دے دی. اب جو گٹھری دیکھی آواز دیا یہ کون ہے؟ کہے تیرا لال ہے. زینب شہزادی کی طرف دیکھ کے پوچھا بی بی میرا بیٹا تو کوئی چھوٹا نہ تھا, ارے اس کا قد بڑا تھا, یہ تو گٹھری ہے. آواز دیا اے بی بی یہ تیرا قاسم ہے, لاش کے ٹکڑے لایا ہو. یہ قاسم ہے. ذرا تابوت آ رہا ہے دیکھو تو. اللہ اکبر. آئے جتنا نازک بدن تھا حسین گٹھری لے کر کے میدان مقتل سے آئے. آئے ماں کہہ رہی ہے میرے لال تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے, تیری ناش کے ٹکڑے ہیں. اے یتیم حسن, اے قاسم تمہارا ماتم کرنے کے لیے یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں. کرو ماتم, پیٹو سرو سینہ. قاسم کے شبیہ تابوت لائے. ماں سے کہتے جس عبداللہ ابن حسن ابی بکر ابن حسن کا تابوت آ رہا. یتیمی کا پہنے ہوئے پیرہن چلا رن کو جس وقت ابن حسن یہ کہنے لگی ایک شب کی دلہن خدا غیب سے اس کی امداد ہو. ہوئی رن میں شادی بندھا خون کا صحرا دلہن بن کے خیمے میں بیٹھی ہے کبرا لٹا جیسے کبرا کا رن میں سہاگ کوئی بھی دلہن یوں نہ برباد ہو. جن کے تابوت آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا, ماتم کیا, سرو سینہ پیٹا. اب میں آپ سے کہتا ہوں 2 جنازے ایک ساتھ لائے جائیں گے. ان کا حق ہے کہ انہیں رویا جائے, ان کا حق ہے کہ انہیں ماتم کیا جائے, ان کا حق ہے کہ ان پہ آنسو بہایا جائے, ان کا حق ہے کہ آپ سرو سینہ پیٹ کے ان کا استقبال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں موجود تھی مگر انہیں رو نہ سکی. ماں موجود تھی مگر رو نہ سکی. ارے یہ کون ہے؟ ام المصائب کے بیٹوں کے تابوت آنے والے ہیں. ثانیہ زہرا زینب شہزادی کے نونہالوں کے تابوت آنے والے ہیں. کون محمد کے تابوت کا استقبال کرنا ہے. کون محمد؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب صبح حسین ایک ایک لاشیں اٹھا رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین آقا کی نظر پڑی. بچوں کہتے ہیں مامو جان اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا نہیں بچوں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. بچے در خیمہ پہ آ کے بیٹھ گئے. علی کی بیٹی زینب کا گزر ہوا جو صبح سے جنازے دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو دیکھا, آواز دی اور محمد تم ابھی زندہ ہو. دیکھا ہے کوئی ایسی ماں, دیکھا ہے کائنات میں کوئی ایسی بہن جو بھائی پہ ایسے فدا ہو. آواز دی اور محمد تم ابھی زندہ ہو. بچوں نے کہا اماں کیا کروں, مامو جان اجازت نہیں دیتے. دونوں کا بازو پکڑا لے کے بھائی کے پاس آئے. حسین نے آتے ہوئے دیکھا, سمجھ گئے. آواز دیا زینب کہ بھئی آپ اور محمد کو اجازت نہیں دیتے. کہ زینب کیسے دے دوں اجازت, تمہارا سہارا نہیں ہے, تمہاری طاقت نہیں ہے. آواز دیا بھیا میں یہ نہیں کہتی کہ تم میرے اجازت دے دو, میں آپ سے بس ایک سوال کرتی ہوں. بھیا اتنا بتا دو, اگر کل اماں نے مجھ سے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا محمد, تو بھیا میں کیا جواب دوں گی. حسین آقا سمجھ گئے, دونوں کو اجازت دیا, خود سوار کیا. دو ننھے ننھے شہزادے سوار ہونا چاہتے تھے. ماں نے کہا ٹھہر جاؤ, میری طرف دیکھو نا, استقبال کریں. میں نے کہاں وقت لیا ہے, میں نے تو تابوت آپ کے سامنے بھیج دیے, آپ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, لیکن ان کا حق ہے کہ ان پہ رویا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا ٹھہر جاؤ. ان دونوں بچوں کو لے کے آئی, خیمے میں لے کے گئی. چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے ماں کو دیکھ رہے تھے. آواز دی اور محمد
میرے بچوں تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ سلام بیوی آپ پر. آواز دیا محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اور محمد بابا اور ماں کی طرف سے فدیہ ہو بھیا حسین کے. اور محمد ماں کی لاز رکھ لینا. اماں اجازت دلوا دی کہ دیکھنا آواز سنو. اس ماں کو یقین ہے مگر ایک بات یاد رکھنا جنگ کرتے ہوئے اتنے دور چلے جانا کہ میرا بھیا صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے. اگر جنازے اٹھانے کے لیے تمہارا جائے اللہ دیکھا ہے کوئی ایسی مت. اگر تمہارے جنازے اٹھانے کے لیے جائے تو میں یہ کہہ دوں بھیا کہاں جا رہے ہو ٹھہر جاؤ. یہ بچے آئے سوار ہوئے ماں کو خدا حافظ کہا. حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے. زینب نے آواز دیا نہ بھیا ان کے پیچھے پیچھے نہ جاؤ بھیا آپ یہیں ٹھہر جاؤ. مجھے کون بتائے گا کہ میرے بیٹے کیسے جنگ لڑ رہے ہیں. اپنے سامنے اپنی ماں کو رکھنا, اپنے سامنے ماں اپنے بچوں کو رکھنا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جیسے کہ بچے میدان میں پہنچے میدان مقتل میں حسین پیچھے. زینب نے کہا نہ بھیا مجھے بتانا میرے بچے جنگ کیسے لڑ رہے ہیں. بی بی تیرے اہتمام کو سلام ہے. بھیا صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے نا تمہیں اس بات کا احساس ہے اگر بھیا جنازے اٹھا کے لائے گا تو بھائی کی پیاس کی شدت اور بڑھ جائے گی. بھیا بتانا. حسین نے کہا بہن تیرے بچے میمنہ پہ. زینب کہتی الحمدللہ. کہا میسرہ پہ. زینب کہتی سبحان اللہ. کہا قلب لشکر پہ. زینب کہتی الحمدللہ. حسین بتاتے جا رہے ہیں بہن تیرے بچے شجاعت کی جنگ لڑ رہے ہیں, بچے کیا دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں. زینب کے پیاسے بچے. ماں نے کہا تھا ایک مرتبہ ماں نے ایک بات اور کہی تھی جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ماں نے ایک بات اپنے بچوں سے اور کہی تھی سنو جا تو رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو جنگ لڑو گے مجھے بھی پتا ہے میں عباس کی بہن ہوں مجھے پتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پیاس کی شدت بڑھ جائے تو فرات کے ساحل پر پہنچ کے سوچو کہ تھوڑا پانی پی لے پھر دلیری کی جنگ لڑے مامو جان کے دشمنوں کو کم کرے امام وقت کے دشمنوں کو کم کرے. اے میرے بچوں گہوارے میں اصغر پیاسا ہے. یہ بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے. حسین نے آواز دیا بہن تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب نے بھائی کی طرف دیکھا کلیجہ منہ کو آیا. آواز دیا بھیا کیا ہوا؟ کہ تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا. آواز دیا بھیا یہ تو عباس کے شاگرد ہے, یہ تو عباس کے شاگرد ہے, جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں؟ حسین نے رو کے کہا اے بہن تیرے بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں. جب بھی ان کی نظر بہتے ہوئے پانی پہ پڑتی ہے وہ فوراً دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیتے ہیں. اے بہن کہیں ایسا نہ ہو کوئی نہیں چھپ کے حملہ کر دے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر. کہیں ایسا نہ ہو کوئی نہیں چھپ کے حملہ کر دے. اللہ اکبر. شاید ان بچوں نے زبان امامت سے اپنی ماں تک پیغام پہنچا دیا اماں گوار ہے نا پانی پینا تو بہت دور, ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی اماں ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. ابھی نہیں آئے گا جنازہ تابو ٹھہر جاؤ. ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. لوگ اور محمد مارے گئے. عباس و حسین مکتب میں پہنچے دونوں کے لاشوں کو لے کے آئے. بہن مسلح پہ بیٹھی تھی. ایک طرف بڑے بیٹے کا جنازہ ایک طرف چھوٹے بیٹے کا جنازہ. سجدے میں سر رکھ دیا. بارے نہ یہ میری طرف سے فدیہ ہے اسے قبول کر. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین ہے کہ یہ دونوں بھانجے جب لاشا آ گیا جنازہ آ گیا ماں نہیں رہی زندان میں رہائی ملی. سرحائے شہدائے شام کی عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. آواز دیا ایسا نہ کہو ماں بیٹھی ہے زینب ہے. اس کے اور محمد زینب نہیں رہی مگر جب مدینے لوٹ کے آئی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے کربلا کا رخ کیا. اے محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. پہلی بار بچوں نے ماں کے لبوں پہ نام سنا. آواز آئی ہوگی اماں اپنے بچوں سے راضی تو ہو. میرے محمد کے جنازے آ رہے ہیں. کرو ماتم پیٹو سروسی. کہتی تھی
ایک بار بھی میں نے نہ کیا آج تمہیں پیار، ہائے 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 ہائے، ایک بار بھی میں نے نہ کیا آج تمہیں پیار، تھی صبح سے بیزار، اس غم نے اب ایک آگ کلیجے میں لگائی۔ ہاں، جنازے کی صورت میں علم آیا تھا، علم آئے گا، ٹھہر جائیے۔ سمجھ گئے آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ غازی عباس کا علم آنے والا ہے، استقبال کے لیے آپ آمادہ ہیں، آپ کی آوازیں بلند کر رہی ہیں۔ آج آپ رو رہے ہیں، احساس کی دنیا میں سنو، کل کربلا میں بہنیں رو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے۔ سکینہ نے بچوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا بچوں میں شرمندہ ہو۔ بچوں کی امید بڑی تھی کہ چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، غازی پانی لینے کے لیے گیا، غازی لوٹ کے آئے گا، مگر علم آیا، علمدار نہ آیا۔ سب نے غازی کو بہت یاد کیا ہے۔ میں مسائل کے خطرہ پڑھنے لگا ہوں، میری طرف دیکھنا، یاد رکھو گے تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ حسین آقا فرماتے ہیں کربلا میں مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے، کربلا میں مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ وقت آخر رخصت کے لیے خیمے پہ آئے، اب آپ سب طرف کر کے رو گے، میری طرف دیکھنا۔ حسین خیمے کے در پہ آئے رخصت ہونے کے لیے، بی بی دو رویا ہو کے کھڑی ہو گئی، کوئی بی بی کا دامن پکڑ لیتے حسین کا، آقا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے میرے والی و وارث کس کے بھروسے؟ حسین سب سے یہی کہتے ہیں اللہ کے بھروسے، رب کے بھروسے، خالق کے بھروسے۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے حسین خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے حسین رخصت ہونا چاہتے تھے۔ میری طرف دیکھنا، غازی کا علم آنے والا ہے۔ جیسے حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، ایک مرتبہ آقا نے دیکھا، عجیب منظر تھا۔ آقا نے روتے ہوئے بیویوں کی طرف دیکھا، حسین کچھ پوچھنا چاہتے تھے، مولا کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ یہ گھوڑے کی زین کس نے تیار کی ہے؟ یہ گھوڑے کی زین کس نے تیار کی؟ آقا کیا ہوا؟ یہ تو میرا عباس تیار کرتا تھا، یہ زین میرا عباس تیار کرتا تھا۔ جب میں سوار ہونے والا ہوتا تھا تو میرا عباس مجھے سہارا دیتا تھا، یہ زین تیار کرتا تھا۔ یہ کس نے زین تیار کی ہے؟ بیویوں میں سے کسی نے رو کر کے کہا کہ عباس کی بیوہ نے تیار کیا ہے، عباس کی بیوہ نے تیار کیا ہے، لبابہ نے۔ ایک مرتبہ مولا لبابہ کے قریب گئے، آواز دیا، تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ تو مردوں کا کام ہے، یہ تو مردوں کا کام ہے، تم نے زین کیسے تیار کی؟ وہ رو کے کہتی آقا شب تھی جب میں نے دیکھا عباس خیمے کے در پہ روتا جاتا تھا، کبھی زین لگاتا تھا، کبھی زین اتارتا تھا، کبھی زین لگاتا تھا، کبھی زین اتارتا تھا، کبھی زین لگاتا تھا، کبھی زین اتارتا تھا۔ مجھے دیکھا نہ گیا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ آواز دیا کل میں نہ رہوں گا، میرے آقا کو کون سوار کرے گا؟ میں نے وعدہ کیا تھا میں رہوں گی، میں زین تیار کروں گی۔ اللہ سلام ہو اے عباس بھائی، تجھے یاد کر رہا ہے اللہ۔ ہائے جو عباس بازو کٹا کے سو گیا، ایسا وفادار بھائی کائنات میں کسی کو نہ ملا جیسا حسین کو ابا۔ اے غازی زینب کے دونوں ہاتھ بس ایک پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے۔ اے چچا جان، اے چچا جان، بہت پیاسی ہوں، نام ہے میرا سکینہ میں سکون سرور، میں زمین پر نہ چلی گود میں کھیلی اکثر، اب تو ہے ہر گھڑی طوفان۔ اے چچا جان، اے چچا جان،
قیامت برپا ہو۔ جوانوں آپ استقبال کے لیے آگے بڑھنا۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جن کے بابا کا سر پہ سایہ سلامت ہے، خدا کرے ان جوانوں کے باپ سلامت رہیں۔ جن کے باپ دنیا سے گزر گئے ان سے پوچھو باپ کس دولت کا نام ہے، باپ کس عظیم دولت کا نام ہے، باپ کسے کہتے ہیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، میں انہی جوانوں سے سوال کرنے لگا ہوں، پوچھتا ہوں، انصاف سے بتائیے، اگر آپ کے سامنے آپ کا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اگر ٹھوکر کھا کے گر جائے تو آپ کیا کرو گے؟ بیٹا فوراً دوڑ کے جائے گا، بابا کے بازو پکڑ لے گا۔ لیکن کربلا کا عجیب منظر ہے، ایک بوڑھا باپ جوان کے پیچھے ٹھوکریں کھا کے کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا۔ گرنے والے کو نام تاریخ حسین بتاتی ہے، رونے والے کا نام تاریخ اکبر بتاتی ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا بھئی قیامت کی منزل ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بنارس کا واقعہ ہے، قریب کا واقعہ، ماتمی دستے کے 3 جوان جو ماتم کے لیے جا رہے تھے، اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا جنازہ گھر پہ آیا۔ وہ منظر تو یاد ہے نا؟ اب تو سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، چیزیں فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ روایت پہ رونا نہیں آتا تو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جب ان کا جنازہ آیا تو پورا حسینی سب جمع ہو گئے۔ ایک انجمن سلطان پور کی وہ بھی پہنچ گئی پرسہ دینے کے لیے۔ عجیب حال تھا، ماں پچھاڑے کھا رہی تھی، اس لیے اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا، لوگ بازو پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ، عجیب منظر ہے، بوڑھا باپ بیٹا سینے پہ جس کے پنچھی لگی ہوئی ہے، اکیلا جنازہ لے کے آ رہا ہے۔ کسی نے ماں سے جا کے کہہ دیا لیلا تیرا اکبر آ رہا ہے۔ لیلا جانا چاہتی تھی اپنے جوان بیٹے کے قریب، مگر لیلا اکبر کے قریب نہ پہنچ سکی تو بیویوں نے آواز دیا، ہائے اکبر کی ماں نظر نہیں آتی۔ اب جو بیویوں نے جا کے دیکھا تو عجیب حالت تھا، لیلا خیمے کے در تلایا پھر رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے بھابی لیلا تیرا اکبر آ گیا، ملنے نہ جاؤ گی؟ آواز دیا، بیوی تم کون ہو؟ ارے مجھے سہارا دو، میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں جانا تو چاہتی ہوں اکبر کے پاس، میں جانا تو چاہتی ہوں اکبر کے پاس۔ ہاں یہی پرسے کہا ہے، جانا تو چاہتی ہوں مگر مجھے روشنی نظر۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اکبر کا جنازہ آنے والا ہے، اکبر کے شبیہ تابوت آپ کے سامنے ہے، آپ کیسے پرسہ دو گے مجھے نہیں پتا، مگر ایک بات بار بار زبان پہ آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اسے عرض کر دوں، اے سوگواروں، خدا کرے کسی بہن کا بھائی پردیس جائے تو سلامت لوٹ کے آ جائے، اس لیے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کا بڑی شدت سے انتظار کرتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کا بڑی شدت سے انتظار کرتی ہیں۔ آپ بار بار کہتے ہو اکبر کے مصائب پڑھا کرو، اکبر کے مصائب، خدا کرے آپ سلامت رہیں، آپ کا گھر سلامت رہے، آپ سب آباد رہو۔ بڑی قیامت ہے حسین کے لیے، اکبر کی رخصت، اکبر کو رخصت کیا تھا نا، پتہ ہے آپ کو؟ سوگواران امام مظلوم کربلا، بہنیں بھائی کا بڑا انتظار کرتی ہیں، اے اکبر ایک تیرے مارے جانے سے کس کس پہ اثر ہوا ہے؟ ہائے مدینے والی بہن جس نے اذان کی آواز سنی ہے وہ ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، جس نے تجھ سے وعدہ لیا تھا۔ اے اکبر ایک 4 برس کی بہن جس نے تجھے رخصت کیا تھا وہ بھی انتظار کر رہی ہے۔ سوگواروں، اکبر خیمے کے در پہ آیا، میں اس موقع پہ ضرور پڑھوں گا، پڑھتے ہوئے تابوت کے لیے کہوں گا لایا جائے گا، مگر میری طرف دیکھنا، جیسے ہی اکبر خیمے سے باہر آیا حسین نے کہا اکبر واپس چلا جا۔ اکبر رو کے بابا کیوں؟ کہ میری کوئی بہن مر جائے گی۔ اکبر واپس چلا گیا، پھر آواز دیا اکبر بابا خدا حافظ، کہ میرے لال واپس چلا گیا۔ تو بابا کیوں؟ کہ کوئی بیوی مر جائے گی۔ اکبر پھر آیا، کئی دفعہ اکبر کو رخصت کیا ہے، کئی دفعہ اکبر آیا، اکبر نے جب تعویذ ضبط نہ رہی رو کے کہتا بابا جب بھیجنا نہیں چاہتے تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ آواز دیا اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ اے اکبر اب میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے نہیں روکوں گا، اکبر تو جان یہ پردہ دار بیویاں جانے۔
اکبر کو یقین ہو گیا اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، گھوڑے پہ سوار ہوا، روتا ہوا، آواز یہ میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ لیکن سب نے بیان کیا ہے آقا حسین پہ کیا گزری، لیکن کوئی یہ تو نہیں بتاتا اکبر پہ کیا گزری۔ اس کی بہن تھی، دوڑا ہوا آیا، بہن کو کلیجے سے لگا لیا، اے اکبر جی بھر کر کے پیار کر لے، اب اس بہن کو بھی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ بہن کو کلیجے سے لگایا، کہنے لگا بھیا جلدی کس بات کی ہے، ٹھہر جاؤ۔ اکبر نے روتے ہوئے بہن سے پوچھا کیا ہوا بہن، کیا ہوا بہن؟ آواز دیا بھیا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جائیے، میری طرف دیکھیں۔ روتے ہوئے آواز دیا اکبر نے، بہن کیا ہوا؟ میری طرف دیکھے سوگوارو، یہ تبرکات آئیں گے انشاءاللہ آپ اس کی زیارت کریں گے۔ روتے ہوئے کہا بہن کیا ہوا؟ کہ بھیا جلدی کس بات کی ہے، خدا کرے کسی بہن اور بھائی کو یہ منظر دیکھنا نہ پڑے، بھیا جلدی کس بات کی ہے؟ اکبر ٹھہر جاؤ۔ اکبر نے کہا بہن بتاؤ۔ کہ بھیا مجھے اجازت دے دو۔ کہ بہن بتاؤ۔ 4 برس کی معصومہ نے اپنے بھائی کا گریبان چاک کیا اور اکبر کے سینے کا بوسہ لیا، اکبر کے سینے کا بوسہ لیا۔ روتے ہوئے اکبر نے پوچھا سکینہ، کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے، کہ پھر کہ مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے ہے، جس نے چلتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا میں بیمار ہوں، ممکن ہے مر جاؤں، میں زندہ نہ رہوں، اگر اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا، کہہ دینا بہن کا یہ وعدہ تھا جو پورا کر دینا۔ اے بھیا ارے وہی جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی پلٹ کے نہ آیا، اے بھیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ارے کہاں سے رہا، ارے جو بھی گیا ہے خون میں نہا کے لوٹا ہے۔ اے اکبر خدا حافظ، روتا ہوا اکبر چلا، پیچھے پیچھے گرتا پڑتا بوڑھا تھا۔ ہائے اکبر کا جنازہ اٹھایا، لے کے خیمے کے در کی طرف بڑھا، جنازہ جب اٹھایا نہ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کسی نے اکبر کا پیر پکڑا، کسی ہاتھ لو اکبر آ گیا۔ مدینے سے برابر بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، لگتا نہیں دل میرا، کروں کیا میں برادر، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر۔ حسین کے 6 ماہ کے پیشی کا تہوار آنے والا ہے، سلام ہو ہمارا حسین آقا کے اس بے شیر پر جسے اصغر کی صورت میں آج پوری دنیا بلکہ دنیا کی ہر قوم حسین کے بے شیر کو سلام کر رہی ہے، کیوں نہ کرے۔ آپ کو پتا ہے 9 محرم کی شب تھی جب حسین آقا خیمے میں طلایہ کر رہے تھے، ایک خیمے سے بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ حسین قریب پہنچے، دیکھا جھولے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی تھی۔ آواز دیا رباب رو رہی ہو؟ آواز دیا آقا میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں۔ رباب قسمت پہ کا نہیں ہے، میری قسمت پہ مجھے ناز ہے، میں اس گھر میں آئی مگر آج میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے ہیں، ایک اتنی چھوٹی 4 برس کی ہے وہ مقتل میں جا نہیں سکتی بیٹی ہے، ایک اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اگر کونیوں گھٹنیوں جانا چاہے تو مقتل میں نہیں جا سکتا۔ میں اپنا فدیہ کسے پیش کروں؟ یہ دونوں بچے ماں کو سن رہے تھے، عجب نہیں بچے آواز دیں گے اماں گواہ رہنا، ہم ایسی قربانی پیش کریں گے کہ دنیا تیرے دونوں بچوں کا ذکر جب بھی آئے گا وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گی۔ اماں میں بابا کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ سوگواروں بے شیر جھولے میں ماں کو سن رہا تھا، عجب نہیں آواز دے گا اماں ایسی قربانی پیش کروں گا کہ دنیا کی ہر قوم تیرے لال کی مظلومی پہ روئے گی۔ لو سوگواروں تاریخ کہتی حسین اپنے ساری قربانیاں کربلا میں پیش کر چکے۔ ہوا رباب رو کے کہتی آقا کیا کروں، اصغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے، کہ لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، عجب نہیں ماں کی طرف دیکھا ہوگا، اماں جا رہا ہوں تمہیں
शिकवा इस बात का था ना कि मेरा बेटा पैरों पे चल के नहीं जा सकता, अम्मा पापा के हाथों पे जा रहा हो, मगर ऐसी शहादत पेश करूंगा कि दुनिया तेरे लाल की मजलूमियत पे रोएगी। सो गवारो हुसैन लेके आए, अबा के दामन में छुपाया, फौजों के सामने खड़े हो गए। फौज ये समझी हुसैन कुरान लेके आए हैं। जैसे ही अबा का दामन हटाया, देखा एक फूल था जो प्यास से कुमलाया हुआ था। आवाज दिया, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, इसे पानी दे दो। लाइनों पे कोई असर न हुआ। एक मरतबा एक ने ताना दिया, करे ये बच्चे के बहाने पानी। आवाज दिया, हुसैन ने जलती हुई जमीन पे निकाला, चंद कदम पीछे हट गए। एक मरतबा जब पानी न मिला, हुसैन ने फिर अपनी आगोश में उठा लिया। जैसे ही एक ने एक को इशारा किया, एक बड़ा सा तीर चला, खैमे के दर से आवाज आई, असगर होशियार। असगर ने हुम्मत करके वो तीर अपनी गर्दन पे ले लिया, मगर जो रोने का जुमला है कयामत मर जाने के लिए है। कहना सुनना, असगर के गर्दन पे जैसे ही तीर लगा, बाबा की तरफ देख के मुस्कुरा दिया, आवाज दिया, बाबा गम न करना, मैं तीर खा के रोया नहीं हूँ, तीर खा के मुस्कुराया हूँ। बाबा अम्मा से जाके कह देना, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी, ए अम्मा जवान रहना, मैं तीर खा के रोया नहीं, तीर खा के मुस्कुराया हूँ। हाँ, यही रवाब का अरमान अली असगर है। से बदल दिल के लिए सर खाक पर बैठे हुए सोच रहे थे सर, हाय मैं जिंदा रहा मर गया मेरा असर, हाय बाबा तेरा मजबूर बहुत है बेटा, हाल गुरबत में कफन लाए कहाँ से तेरा, सिर्फ इश्कों के सिवा कुछ भी नहीं है असगर। सज्जाद गरीब को सलाम, रोते हुए अकबर को सलाम, आसिम मोहम्मद को सलाम। हाय हुसैन, सलाम करने के लिए इतने आजादार, रोता हुआ ये जवान बद्दो फिक्रे आपके सामने ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जाने वाला है। अदब एहतराम से सलाम कर लेना, मातम कर लेना। जब इस जनाजे को देखना तो ये पूछ लेना, मौला चकियां पीस के माँ ने पाला था, ए बतूल तेरे दो लाल शहजादी दोनों इतने गरीब हैं, एक के जनाजे पे इतने तीर बरसाए गए कि दोबारा कफन पहनाया गया। तेरा करबला वाला बेटा इतना गरीब है जिसे कफन भी न मिला, हाय जिसे कफन भी न मिला। एक मसाहब एक फिक्रे सिर्फ ताबूत के इस्तेमाल के लिए अर्ज करने लगा हूँ। खुदा आपको हयात दे, जिंदगी दे, आजादात आखिरी पुरसा है। खुदा करिए हमारी जिंदगी का आखिरी पुरसा न हो, मासूमा इसे तमाम को कबूल फरमाए। गरीब ज़हरा का ताबूत आएगा, सरो सीना पीटना, मातम करना। अभी मैंने याद सकीना छोटे अम्बाड़े में मसाहब के गरीब ज़हरा के ताबूत पे पढ़े थे। बहुत से लोगों के फोन आए, कॉल आई, लोगों ने कहा ये मसाहब एक बार फिर कहीं पा देना। मैं समझता हूँ हुसैनी टेलीविजन पर, ग्राफ एजेंसी पर और डिफरेंट साइट पे ये पूरा एहतमाम लाइव किया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने फोन किया था, मैं उनकी गुजारिश, उनके हुक्म की तामील करते हुए ये मसाइल पढ़ने लगा हूँ। आका के ताबूत इस्तक़बाल और ज़ियारत के लिए ये मौका है, दुआ कर लो मासूम आलम शहजादी कौनैन इस एहतमाम को कबूल फरमा ले, आपकी आमद को कबूल फरमा ले। इतना कह देना बीबी, हम वो हक नहीं अदा कर पाए जो हमें अदा करना था। शहजादी, हम वो हक नहीं अदा कर पाए जो हमें अदा करना था। ये जवान बहुत रो रहा है, मुझे डर है ये गश न खा जाए। तो जुमला जल्दी जल्दी सुन लो, मैं खत्म करता हूँ। सोगवाराम इमाम मज़लूम करबला, तारीफ दुआ कर लो कि शहजादी आपके इस तमाम को कबूल फरमाए। ये बहुत अच्छा मौका है दुआ करने का। आज इमाम को भी पुरसा देना है, बतूल शहजादी को भी पुरसा देना है। हुसैन की 4 बरस की बेटी
جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہوئے تھے، جس کی لبیں پھٹی ہوئی تھی، جس کے سر پہ گردِ کربلا پڑی تھی، وہ روتی بھی گزر گئی، کسی نے اس پہ رحم نہیں کھایا۔ سو بہاروں دعا کر لو خالق کائنات مرنے سے پہلے اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ زیارت نصیب ہو، یہ دعا کا موقع ہے۔ ایسے مسائل سننے والا ایک عزادار جس نے طلب کے دعا کی تھی، اسے کربلا جانا نصیب ہوا، وہ کربلا زیارت کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی کربلا پہنچا، پہلا قدم رکھا، دور سے کربلا نظر آئی، ایک مجھے چیز مار کے کہتا ہے آقا میں آ گیا، آقا یہ وہی زمین ہے جہاں تیرے جوان نے ایڑی رگڑی تھی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں بھائی کے بازو اٹھائے تھے، یہی وہ زمین ہے جہاں سے علی کی بیٹیاں روتی ہوئی رخصت ہو گئی، یہی وہ زمین ہے جہاں خیمے جلائے گئے تھے، یہی سجاد کو رونے نہ دیا گیا تھا۔ یہ کہہ کے روتا ہوا آگے بڑھا، ایک مرتبہ جیسے یہ رو رہا ہے، روتے ہوئے اس نے اپنے پاس سے اپنا پاسپورٹ نکالا، پھاڑا، پھینک دیا، کہتا میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا، میں یہیں مر جاؤں گا، میرے گھر والوں سے کہہ دینا مر گیا۔ روتے اس کی آنکھ لگ گئی، کانوں میں ایک آواز آئی، اے زائر بہنوں سننا، اپنی بیٹیوں کو کلیجے سے لگا لینا، جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں سننا، اے زائر جا گھر چلا جا۔ وہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں مرنے آیا ہوں، نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی اے زائر مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ روز میرے عزا خانے میں آتی ہے، میری زری کو پکڑ کے کہتی ہے میرا بابا کربلا گیا ہے، اسے واپس بھیج دو، میرا بابا کربلا گیا ہے۔ ہاں یہی اسے کہا ہے میرا بابا کربلا گیا ہے، اسے واپس بھیج دو۔ میں کہوں گا مولا پہچان گیا، ایک زائر کی بیٹی کا رونا دیکھا نہ گیا۔ ہائے میری 4 برس کی بیٹی جسے کربلا میں آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ لو حسین قریب کا تابوت آ رہا ہے، پیچھے پیچھے 4ویں امام کا جنازہ ہے، آواز دے رہے ہوں گے اے میرے جد مظلوم، میرا جنازہ تو اٹھا مگر آپ کا جنازہ نہ اٹھے گا۔ غریب صحرا کا تابوت آ رہا ہے، اے مولا سکینہ نے بہت یاد کیا، اے مولا تیری یتیمہ ذرا دیکھو تو اس جنازے کو جسے شہزادی نے چکیاں پیس کے بعد آتا ہے۔ آئے وہی حسین ہے، بہن بھائی کے لاشے پہ کھڑی کہہ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے۔ اے حسین سلام۔ کھڑی الجواب سر کے عزادار الوداع، اے امت رسول کے غمخوار الوداع۔ آگے آگے غریب زہرا نواز رسول کا تابوت کی تو سرسینہ کیجئے استقبال، اسی کے پیچھے حسین آقا کی وہ سواری، وہ رہوار ذوالجماع آ رہا ہے۔ ارے ذرا راستہ دے دیجئے، آپ کے سامنے سے یہ سواری یہ رہوار گزارا جائے گا، ذرا دیکھنا کوئی چار اپنی لجا غریب زہرا کے ہاتھوں پہ دیتا تھا، اور یہ کہتا جاتا تھا مولا اپنے زمانے بے زبانی میں مولا ارے آپ آؤ میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، میں آپ کو خیمے تک پہنچا دوں، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہے، میں حسین کا رہوار حسین کا ذوالجناح، اے ذوالجناح تجھ سے ملنے کی مولا اجل کے ہاتھوں سے مہلت بری شمدہ پھر اگلے سال بس میں رونے کو آئیں گے، پھر اگلے سال بس میں رونے کو آئیں گے۔ مومن سے گزارش ہے رہوار ذوالجناح کے لیے استقبال کے لیے آپ یہ شبیہ ذوالجناح رہوار حسین آقا کا سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی ہمارا۔ آپ سب سے گزارش ہے تبرکات تابوت کے ساتھ منزل تک پہنچائیں۔ آپ کے سامنے قلم مبارک یہ بچے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے گزر رہے ہیں۔ سلام و شہزادی ام البنین، آپ کے وفادار، آپ کے عباس،
हुसैन आका की ताकत, बहनों का सहारा, सकीना की मजलूमियत पे आंसू बहा रहे हैं और आपके बाबा का पुरसा पेश कर रहे हैं। मशहूर पर अमीन साहब गुजरात जो पुरसा पेश करने जा रहे हैं, तबरुकात ताबूत जो तबरुकात के साथ दिलखराश और दिलसोज नौहे तबरुकात की इस्तकबाल में और पुरसे के लिए पेश कर रहे थे। मैं उनसे भी गुजार हूँ कि बराए करम तशरीफ ले आए, समाप्त करें मुसाफिर। आज भी कैद है और अब आज भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारे मामला। मेरे एक हसरत शहजादी सकीना उस शाम वाली बीबी को हम शाम जाकर भी अब इस सब की छवि आप देख रहे हैं। पुरसा दे उस हुसैन की यतीमा को क्या कहती है, अरे मैं समझूंगी कि सीने से लगाया भी साथ ले जाना, तुम अपने हाथों से ये बालियां सुगरा को पहनाना, ये कहना याद करते करते तुमको मर गई खबर। रोने में कोताही न करें, कल आखिरी अय्याम में पता नहीं अगले साल किसे मुहर्रम नसीब होना हो। दुआ करते रहे जैसे इस साल भी हमने मुहर्रम किया है, अगले साल भी हम और सारी